بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جناب اسپیکر. جناب اسپیکر, میں سب سے پہلے پی ٹی ایم کو پرامن جرگہ منعقد کرنے پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں. تمام سیاسی جماعتوں کو, ان کے نمائندوں کو جنہوں نے اس میں شرکت کی, ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں. خصوصاً حکومت کو جنہوں نے ایک کامیاب اور پرامن جرگہ ممکن بنانے میں تعاون کیا, کردار ادا کیا. خصوصاً وزیر اعلیٰ صاحب کا, علی امین گنڈاپور صاحب کا, جو بنفس نفیس خود وہاں پر موجود رہے. جناب اسپیکر, سب سے پہلا میرا یہ مطالبہ ہوگا حکومت سے, صوبائی حکومت سے, مرکزی حکومت سے, کہ پی ٹی ایم پر جو پابندی عائد کی گئی ہے کالعدم کرنے کی, اس کو فوراً واپس لیا جائے. اور اس کی بنیادی جو وجہ ہے وہ پی ٹی ایم ایک سیاسی جماعت ہے, یہ ایک واضح ہو گیا ہے. ان کی پارلیمنٹ میں کوئی نمائندگی نہیں ہے. وہ لوگ جو پی ٹی ایم کی پشت پر کھڑے ہیں یا پی ٹی ایم کو اپنا نجات دہندہ سمجھتے ہیں, جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری محرومیہ, ہمارے جو خدشات ہیں, ہمارے جو تحفظات ہیں, ان کا بہترین مداوع پی ٹی ایم کی قیادت کر سکتی ہے, تو ان کو موقع ملنا چاہیے. اب تک جو دیکھنے میں آیا ہے, پی ٹی ایم نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی, نہ اسلحہ انہوں نے ہاتھ میں لیا, نہ انہوں نے مطلب عدم تشدد کے نظریے پر قائم رہے. تو یہ میری درخواست ہوگی کہ یہ پابندی فی الفور واپس لی جائے. جناب اسپیکر, میں ان کے وہ چند وہ سارے میرے پاس نہیں ہے, جو چند چیزیں ہیں میں ان پہ بات کرنا چاہوں گا. سب سے پہلے تو انہوں نے آئین میں امینڈمنٹس کی بات کی. بالکل ہمارے صوبے میں کافی عرصے سے بے چینیاں ہیں, مرکز سے گلے ہیں, اداروں سے گلے ہیں. اس پر کام کرنا چاہیے. انہوں نے 2 ماہ کی جو ڈیڈ لائن دی ہے, میری ان سے بھی درخواست ہوگی کہ وہ ڈیڈ لائن کو جو ہے وہ ایکسٹینڈ کریں, کیونکہ مجھے نہیں لگتا جو مطالبات ہیں وہ 2 ماہ میں وہ حل کیے جا سکتے ہیں. تو جہاں جہاں ضرورت محسوس کی جاتی ہے اس پہ ڈیبیٹ کی جانی چاہیے. وہ کون سے قوانین ہیں جو ہم اپنے لیے مسئلہ سمجھتے ہیں. میں اگر نچلے لیول پہ آؤں, ابھی بھی ہماری بات ہوئی یہ 13 ایم پی او پر, یہ انگریز کے بنائے ہوئے قوانین ہیں. بے جا کسی کو پکڑنا, کسی خدشات, کسی مفروضے کی بنیاد پر اس کو گرفتار کرنا, میرے خیال سے حکومت کو ریفارمز لانی چاہیے. ان چیزوں سے ہمیں جناب اسپیکر باہر نکلنا ہوگا. بارڈر کی بات کی گئی, یہ بھی ایک حقیقت ہے جناب اسپیکر کہ بارڈر کے ایک طرف ایک بھائی رہتا ہے, دوسرے طرف دوسرا بھائی. اگر حکومت سمجھتی ہے یا ریاست سمجھتی ہے کہ اس سے مس مینجمنٹ یا ایسا کچھ ہو سکتا ہے, تو وہاں پہ گیٹڈ کو جو ہے وہ جو وہاں پہ جو گیٹ بنائے گئے ہیں ان کو توسیع دی جائے. زیادہ سے زیادہ گیٹ وہاں پہ لگائے جائیں کہ ان کو آنے جانے میں آسانی ہو. اگر ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ کیونکہ ہمارا صوبہ یا ہمارا پڑوسی ملک ہمیشہ سے دہشت گردی کا شکار رہا ہے, کہ ایسی کوئی فلو وہاں سے ادھر یہاں سے ادھر جائے گی, تو ان کے لیے وہاں پہ لوکل جو آبادی ہے خصوصاً فاٹا, ان کے لیے اسپیشل پاسز کی ضرورت. جناب اسپیکر, ٹیکس کی بھی بات کی گئی وہاں پہ, یہ تو عام مشاہدے میں یہ بات آتی رہی ہے بار بار. عام مشاہدے میں یہ بات آئی ہے, بار بار آئی ہے کہ یہاں سے جو افغانستان سے جو چیزیں پاکستان آتی ہیں, خصوصاً جو زرعی اجناس ہیں, جو پھل فروٹ وغیرہ, وہ بارڈر میں ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہیں جن کی وجہ سے ان کو لاکھوں کروڑوں روپے کا نقصان اٹھانا پڑتا ہے. اس پہ تھوڑی سی توجہ دینی چاہیے. ہمارے صوبے کی آمدنی میں اضافہ ہوگا, معیشت میں بہتری آئے گی, روزگار میں اضافہ ہوگا. جناب اسپیکر, میں آخر میں جو انہوں نے سیاسی قیدیوں کی رہائی کی بات کی, میں ان کی بھرپور حمایت کرتا ہوں. تمام سیاسی قیدیوں کو فی الفور رہا ہونا چاہیے. عمران خان کو بھی رہا ہونا چاہیے. نہ صرف یہ کہ ان کو بھی ہمارے ملک میں
عرصے سے یہ مطلب یہ سسٹم کھیلا جا رہا ہے, کبھی کسی کو اندر کبھی کسی کو باہر کیا جا رہا ہے, جس کی حکومت دوسرا اندر, جو باہر آیا تیسرا اندر. تو میرے خیال سے اس کلچر کو تبدیل کرنا ہوگا. تو یہ میری درخواست ہے جناب اسپیکر. میں آخر میں جو پی ٹی ایم نے جو 20 تاریخ کو اگلے ہفتے جو احتجاج کا وہ الٹیمیٹم دیا ہے, یہ کال دی ہے, ان سے میری درخواست ہوگی کہ وہ منسوخ کریں, کیونکہ تمام صوبے نے, تمام سیاسی جماعتوں نے ان کے جرگے میں شرکت کی ہے. وزیر اعلیٰ ہاؤس میں جرگے کا انعقاد ہوا, تمام پارٹیوں نے شرکت کی اور یہاں سے وہ گئے اس جرگے میں شامل ہوئے. ابھی اس اسمبلی کو ان نمائندوں کو یہ موقع ملنا چاہیے, کیونکہ بہت سی چیزیں ہیں, یہ مرکزی لیول پہ ہیں, صوبائی لیول پہ ہیں, اور یہ ہمارا خطہ جو ہے یہ ہمیشہ سے انٹرنیشنل سیاست کا حصہ رہا ہے. تو ان کو یہ احتجاج جو ہے مؤخر کرنا چاہیے اور اپنی 2 ماہ کی جو ڈیڈ لائن ہے اس میں توسیع کریں. یہ میری درخواست ہوگی. شکریہ جناب اسپیکر. بہت شکریہ.